السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ میں اپنی نانوں کی عیادت کے لیے ان کے گھر گیا تھا۔ الحمدللہ اب ٹھیک ہیں، لیکن اس وقت تھوڑی سی بیمار تھیں، تو وہاں پر کچھ میرے عزیز و اقارب بھی آئے ہوئے تھے۔ میں اور میرے ماموں اور میرے 2 کزن ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ ہم اپنی نانوں کی عیادت ہم نے کی، تو وہاں پر ہم باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ ایک حدیث میں نے بتائی، ایک حدیث میرے کزن نے بتائی، آہستہ آہستہ بات جو ہے چلنا شروع ہو گئی۔ تو ہمیں کم سے کم 1 گھنٹہ لگ گیا، ہم باتیں کرتے رہے، آپس میں باتیں کرتے رہے۔ تو جب باتیں ہماری ختم ہوئیں تو ہم باتیں جو ہیں قرآن و حدیث کی کر رہے تھے۔ ہم باتیں آج کل کے فتنوں کے بارے میں کر رہے تھے کہ آج کل کے فتنے کیسے رونما ہو رہے ہیں، کیسے ختم کیے جا سکتے ہیں، کیسے ہم اثر ڈال سکتے ہیں، کیسے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی ٹاپک کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ تو ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے تو میں باہر آتا ہوں، تو میری ایک انٹی کہتی ہیں کہ یہاں بھی بیٹھ جاؤ۔ تو میری دوسری انٹی کہتی ہیں، اگر میں ان کے الفاظ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں، پنجابی میں کہتی ہیں کہ آہو اندر اپنی حدیثاں کھول کے بیٹھے سی۔ مجھے یہ بات سن کر بڑی حیرانگی ہوئی اور بڑا مجھے تعجب ہوا یہ بات سن کر۔ کیا آپ کو اپنی اولادوں پر فخر محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کی اولاد بے حیائی کی باتیں کرنے کی بجائے قرآن و حدیث کی بات کر رہی تھیں، تو آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اندر حدیثوں میں لگے ہوئے تھے؟ اپنی اولادوں کے اوپر ناز کرنے کے بجائے ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ پھر ان کا اینڈ پہ کانفیڈنس لیول کیا رہ جائے گا کہ میں بات کیا کر رہا ہوں، میں کتنی اچھائی کی بات کر رہا ہوں، تو میری ماں مجھے سپورٹ نہیں کر رہی۔ میں اپنی سٹوری کے ذریعے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ اکیلے کے ساتھ نہیں ہوا، ہزاروں کروڑوں لوگوں کے ساتھ یہ کام ہوتے ہیں۔ اگر اولاد اچھے کام کر دی ہے، سب سے پہلی سپورٹ ماں باپ کی ضروری ہوتی ہے کہ ماں باپ اس کو سپورٹ کریں، لیکن سب سے پہلے خلاف ہی ماں باپ ہوتے ہیں۔ آج کل کا جیسا پرفتن دور جا رہا ہے، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری اولاد 5 وقت کی نمازی ہے۔ آپ کو اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری اولاد اس دور میں فطروں کو پہچاننے والی ہے۔ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ آپس میں جب بیٹھتے ہیں، 4-5 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے لوگ حیا کرتے ہیں کہ نہیں یار، وہ آدمی بیٹھا ہے، وہ لڑکا بیٹھا ہے، میرا بھائی بیٹھا ہے، میرا کزن بیٹھا ہے، تو میں نے کوئی بے حیائی والی بات نہیں کرنی، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ یار جو اس کو بری لگ جائے۔ وہ تہذیب کے دائرے میں بات کرے گا۔ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی اولاد اگر کسی بے حیائی والے کام میں لگی ہوتی، اگر کسی ایسے کام میں لگی ہوتی، اب میں وہ الفاظ نہیں بتانا چاہتا کیونکہ میرے دماغ میں اس وقت بہت ایسے الفاظ آ رہے ہیں، لیکن میں وہ آپ کو نہیں بتانا چاہتا، نہیں کہنا چاہتا۔ اگر آپ کی اولاد کسی ایسے گندے کام کے اندر ملوث ہوتی، تو تب آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا؟ تب بھی تو غصے والا ریئیکشن ہوتا نا۔ اگر آپ کی اولاد ایک اچھا کام کر رہی ہے، بہت ہی خوبصورت، کہ اس سے اچھا کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ان کے دوست ایسے ہیں جن کی وجہ سے وہ بے حیائی کی بجائے اچھے راستے پر لگتا ہے۔ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں، جتنا ہو سکتا ہے سپورٹ کریں۔ اگر وہ ایک اسلامک بات کرتے ہیں، ایک قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، ماں باپ کو چاہیے آپ 2 کریں۔ اپنے بچوں کے اندر شعور کو پیدا کریں، آنے والی نسل کے اندر شعور کو پیدا کریں، حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ حقیقت سے جتنا منہ موڑیں گے، حقیقت آپ کے سامنے اتنا ہی گلا پھاڑ پھاڑ کر آپ کے سامنے چیخے گی، آپ کے سامنے ڈراؤنا چہرہ لے کر آئے گی کہ میں حقیقت ہوں، مجھے فیس کرو۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے حقیقت کو فیس نہیں کرنا، لیکن ہمارے فیس نہ کرنے سے حقیقت کبھی بھی بدل نہیں جائے گی۔